ٹھیک ہے نا پرستانی تھا ناول کس نمبر 55 عمر یہ خط شاید وہ خط ہے جو میں تمہیں کبھی دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اس بوجھ تلے مزید نہیں جی پاؤں گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کو پڑھ کر تم مجھ سے شاید زندگی میں کبھی بات کرو، لیکن ہم نے جتنا وقت ساتھ گزارا اچھا گزارا۔ اس وقت اگر میں خود غرضی دکھا گئی تو ایک مظلوم کا دل پھر بجھ جائے گا۔ میں چاہتی ہوں میرا دل ختم ہو جائے لیکن اب کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، تبھی میں نے ایک خط تمہیں دیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ان کچھ دنوں میں واقعی تمہیں اپنا ماننے لگی ہوں۔ کوشش کی تھی تمہیں اپنے منہ سے بتاؤں تاکہ تم جب میرے منہ پر تھپڑ مارو تو مجھے احساس ہو کہ میں نے خود غرض کی کن حدوں کو پار کیا ہے۔ کسی مظلوم کی آہ لے کر میں کیسے بدر کی محبت پا سکتی ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس محبت کے لیے ہر حد پار کی، اس محبت نے مجھے ذلیل و خوار کرنے کی ٹھان لی، اور بس وہ ذلیل اب اپنی چاہت سے ہو رہی ہے۔ شاید اس طرح میرے اعمال اچھے ہو جائیں۔ عمر میں آج سے بس سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے ہمیشہ جلن سی رہی ہے ساز سے اور ایزا سے، کیونکہ میرا دل یہ احساس دلاتا تھا کہ بدر میری طرف اس لیے نہیں دیکھتا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی خود کو سنوارنے کی، لیکن پھر بھی اگر ابو کی سیل سے قید خانے میں کبھی ہم لوگوں سے اس کا سامنا ہو جاتا تو وہ صرف ایک نظر ایزا پہ ہی ڈالتا تھا۔ مجھے بہت نفرت ہو گئی تھی اسی وجہ سے ایزا سے، لیکن پہلے بھی کوئی انسیت کسی سے میری ماں میرے باپ نے رکھنے نہیں دی تھی۔ آنکھوں پہ ایسا چشمہ لگایا تھا کہ وہ نوچ کو بدر سے شادی کے بعد ہٹایا تو دنیا دکھائی دی، اور وہی دکھتا تھا جو ابو اور امی سمجھاتے تھے کہ ناز آنٹی اچھی نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے وہ ایزا بھلے کتنی خوبصورت کیوں نہ وہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوگی یہ بات مجھ میں، اور میں نے باپ کے زور کے ڈنڈے سے سب کو ہانکنا شروع کر دیا۔ سب ایک ہی لیول پہ لگ گئے تھے، یہاں تک کہ نجمہ چچی اور ثروت چچی بھی۔ یوں ہی کچھ وقت گزرتا رہا۔ ساس کو پڑھنے کا شوق تھا بہت، اور صنم اور صوفیہ کو بالکل نہیں تھا، لیکن اس کے پہرے کے لیے دونوں ساتھ جاتی تھی۔ ابو نے کبھی ایزا کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دی، بس اتنا ہی کہا کہ اگر یہ باہر نکلی تو بھاگ جائے گی۔ اس نے کبھی ضد بھی نہیں کی۔ پھر ساس کو بدر پڑھاتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں سب زیادہ پڑھا لکھا بدر ہی تھا، اور ایک دن ایزا ان دونوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ عمر میں تو وہ سب سے چھوٹی تھی ساس سے بھی۔ بدر نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، لیکن اس کا دل کچھ اور سوچنے لگ گیا۔ وہ بدر سے شرمانے پھرنے لگی تھی، مگر ساس کو بھی علم ہو گیا کیونکہ ان دونوں کی آپس میں اچھی گہری دوستی تھی، تو اسے علم ہو گیا کہ ایزا بدر کو پسند کرنے لگی ہے۔ لیکن ساس ایزا سے زیادہ ڈرپوک تھی، وہ اس بات پر کانپ اٹھی۔ ایزا بھی شرمندہ ہو گئی اور اپنے جذبات چھپا لیے۔ اس کے جذبات کی اہمیت ہو سکتی تھی میرے ہوتے ہوئے۔ اگر مجھے کوئی دیوانہ کہے گا تو میں نے بدر سے دیوانگی کی حد تک محبت کی ہے۔ میری دیوانگی ایزا کی لمحوں کی محبت کے آگے سر ٹکائے کھڑی تھی، لیکن اس بے وقوف کو دکھائی نہیں دیا۔ ایزا، ساس اور بدر تینوں لون میں بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے۔ ابو نے ایک دن دیکھا، لیکن معلوم نہیں آج تک اس بات پہ حیرانگی ہے کہ ابو جیسا انسان جس نے ایزا کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا، وہ ایک لفظ نہیں بولے۔ ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر اور پھر باہر، اور پھر گھر والوں کو بھی عادت ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی اختلاف نہیں ہوئے، لیکن ابو کے کچھ نہ بولنے سے ایزا کی بات بن گئی اور وہ ساتھ پڑھتے۔ مجھے جلن ہونے لگی، پھر میں نے بھی پڑھنے کی ٹھان لی اور بازید وہیں بیٹھ جاتی۔ ایزا بہت معصوم سی لگتی تھی بدر کو بھی۔ ساس اپنے کام میں مگن رہتی تھی، جبکہ مجھے تو کبھی منہ لگانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دل میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں، ضروری تو نہیں شکل و صورت سے ہی محبت ہوگی۔ وہ ایزا کو بہت پیار سے بلاتا تھا، بہت پیار سے سمجھاتا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ بدر ایزا میں انوالو ہو رہا ہے۔ ایزا بھی مسکرائی پھرتی تھی۔ پھر ایک دن ساس اپنے پیپر دینے گئی تھی اور گھر والے بھی بائی چانس کہیں نہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس دن ایزا اور میں ہی تھے۔ میں اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی اور ایزا وہی کتابوں میں گھسی ہوئی تھی۔ بدر آیا اور ساس کو پکارنے لگا۔ وہ اس حد تک شرماتی تھی اس سے کہ ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ یہ میں نے ہی کہا پیپر دینے گئی ہے تو بدر نے مجھ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ ایزا پلیز کھانا دے دو مجھے، وہ بولا۔ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایزا جلدی سے اٹھی اور اسے کھانا دینے پہنچ گئی۔ خدا کی قسم میری محبت تکلیف نہیں کھاتی تھی، جل کر بھسم ہو جاتی تھی۔ وہ پڑھ رہی تھی، مجھے کہتے تھے۔ میں نے کہا تو ہمیشہ کی طرح مجھے اگنور کر کے وہ کچن میں جا کر ایزا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے دل منہ کو آنے لگا۔ پتہ نہیں میری محبت ایسی ہی ہے، کچھ پاگلوں جیسی۔ وہ لمحے بڑی مشکل سے گزرے۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ایزا پھر آ کے بیٹھ گئی اور میں وہیں کے وہیں بیٹھی رہی۔ پھر بہت سے دن گزرے۔ ایزا کے انگ انگ سے محبت کی آمد محسوس ہوتی۔ وہ ایزا
تو چہرے سے دوپٹہ نہ اتارے وہ ایزا بدر کو دیکھتی تو ایک ہی نگاہ میں بدر اس کے حسن کے قصیدے بول ڈالتا، اور میں تو مر گئی نا، کریمیں لگا کر بلیچ کرا کر میں بری طرح جل چکی تھی۔ تب احساس سے کم ہوتا تھا، دل دکھتا کم تھا، جلتا زیادہ تھا۔ اب تو ہر بات دل کے گلے لگ جاتی ہے۔ خیر وہ دن آ گیا جس پر میرے دل میں حیوانیت ابھری۔ جیلر نے وہ روپ لیا کہ میں نے اس مظلوم کو کڑی سزا دینے کی ٹھان لی۔ اس نے بدر کے نام میں خط لکھا۔ میں جانتی ہوں عمر، وہ خط وہ بدر کو دینا نہیں چاہتی تھی اور شاید کبھی بھی نہ دیتی۔ تمہاری بہن کا دامن اتنا پاک ہے کہ محبت کر کے بھی وہ خط کسی کو دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بہن اس کی، لیکن وہ خط میرے ہاتھ لگ گیا۔ اس خط میں بس اتنا ہی تو لکھا تھا، مجھے بدر اچھے لگنے لگے ہیں، لیکن میرے اندر یہ پڑھ کر جو آگ سے اٹھ گئی، بدر میرا تھا، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ سوچنے کی حرکت کی تو کیسے کی ایزا نے؟ پسند پہ کیوں؟ میں نے اس خط کو اپنی مرضی سے واہیات بنا دیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کیا لکھا تھا میں نے؟ جلن اور حسد میں ہر حد پار کر کے وہ خط ابو کو جما دیا۔ وہ خط کھانے کے ٹیبل پہ ابو نے پڑھا، آواز اونچی تھی، اس پر متعدد بار درج تھا۔ بدر، میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، ایک رات ادھار دے دو، اور کافی ہے نا؟ کافی تھا یہ ابو کے لیے، بلکہ ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھ کر تو بہت کچھ تھا۔ ایزا کہتی رہے گی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں لکھا، لیکن ابو نے اسے سب کے سامنے مارا، اس کے بال نوچ ڈالے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اسے اس کی ماں کے طعنے دیتے، اسے دوپٹہ کھینچ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ ایسی مار جس پہ دل دہل جائے، کانپ اٹھے۔ بدر نے بھی تو دیکھا تھا یہ تماشا، مگر مجال ہے ایک لفظ بھی بولا ہو، الٹا اس کی آنکھوں میں کراہیت اتر گئی۔ مجھے تسکین ملی اور اپنے بروقت فیصلے پر میں مطمئن ہو گئی، لیکن ظلم تو ہو گیا تھا نا، اور ہو چکا تھا۔ ابو نے اسے گھر سے نکال دیا، کوئی کچھ نہ بولا، تماشا دیکھتے رہے، اور گھر سے باہر نکل گیا، اور گھر سے باہر نکال دیا ایک تنہا لڑکی کو۔ وہ بھاگی تو نہیں تھی، بالکل نہیں بھاگی تھی۔ تمہاری بہن کے پاک دامن کی گواہی میں خود دوں گی جہاں تم کہو گے۔ وہ پاک بھی پاک ہے، عزت دار ہے۔ وہ تنہا لڑکی تھی، بس 20 سال کی، اس کو گھر سے نکال کر ایک باپ چین کی نیند نہیں سو سکتا، لیکن باپ میرے باپ جیسا ہوگا تو چین و آرام کی نیند سوئے گا۔ وہ پوری رات بنا دوپٹے پھٹے لباس سے گلی میں روتی رہی۔ اگلی صبح اسے بالوں سے کھینچ کر اندر لے آئے اور کہا کہ ابھی گھنٹے بعد ایزا کی شادی اسے تقریباً 15 سال بڑے مرد سے طے کر دی ہے انہوں نے۔ 15 سال بڑا، ایزا نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر یقین دلانا چاہا، لیکن بے سود، ان کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ کیوں اس کی سنتے؟ اور پھر عین ایک گھنٹے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بس ایک بوڑھی دادی جو بے حد سختی سے ایزا کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ابو نے تو اس کے آگے کی زندگی بھی برباد کر دی تھی، اس عورت کو سب بتا کے کہ یہ کتنی افوارہ تھی ان کی بیٹی۔ اس عورت کا رویہ سخت تھا، وہ ایزا کو گھسیٹ کر لے گئی۔ نکاح موبائل پر ہو گیا تھا، ایزا گھر سے نکلی، میں نے ہاتھ جھاڑ کر سکون لیا، اور تبھی ابو نے بدر اور میرے رشتے کا کہہ کر ہمیں ایک کر دیا۔ جی کیا ابو کا منہ چوم لوں، میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اور سنا تھا ایزا کا شوہر بہت ظالم ہے، اسے بہت مارتا ہے، شہر کا مشہور آدمی ہے۔ ابو نے دوبارہ گھر میں ایزا کا نام لینے نہیں دیا کسی کو۔ آج اس واقعے کو گزرے سال ہو گیا، عمر یہاں کے لوگوں کو خبر تک نہیں، لیکن مجھ سے مزید اس بات کا بوجھ نہیں سہا جا رہا تھا۔ تم کبھی ناز آنٹی کے پاس تو کبھی یہاں رہتے تھے، جب تم یہاں آئے تو تمہیں ساری جھوٹی خبریں دے دی گئیں، اور تم نے بھی ان خبروں پہ یقین کر لیا، اور ایزا دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ دوسری بار بھی خط پڑھا تو خط ویسا ہی تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھی۔ عمر خیام کے دماغ کو گہرا جھٹکا لگ چکا تھا۔ شاہنواز کو ایزا کے شوہر کے روم میں دیکھ کر اگر وہ ظالم تھا تو اس کی بہن اتنا خوش کیوں تھی، اور عمر پہ کیوں مہربان تھا وہ؟ کاش وہ کبھی نہ دیکھتا، تاکہ کبھی نہ سوچتا۔ وہ سر تھام گیا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور مہمان اکٹھے گھر میں ہو چکے تھے۔ دولہا اب تک کمرہ بند کیے بیٹھا تھا، اداس تھا، پریشان تھا۔ یہ ایسا جھٹکا تھا جسے سہنے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور سہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ بائی چانس تھا یا کچھ اور؟ بچہ نہیں تھا، پورا ذہن رکھتا تھا، ہزار سوال تھے اس کے دل میں۔ عمر باہر سے کئی آوازیں پڑ چکی تھیں، لیکن کمرے کو تالا ڈالے وہ پڑا تھا، دل ہی نہیں کیا کچھ کرے۔ شاہنواز وہ واحد خوشی تھی اس کے لیے جسے وہ فرشتہ ہی سمجھتا تھا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ حقیقت بھی ہے، لیکن کیوں اس کا دل پریشان تھا؟ کیوں؟ آخر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
کچھ یقین نہیں کر پا رہا تھا، وہ مسلسل بوتل پہ بوتل چڑھا رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ فنکشن تھا ایسا کہ ان کے خاندان میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دوست بیٹھے تھے، سعود بار بار دروازے پر اسے پکار رہا تھا، اور پھر ایک لمبی گاڑی میں شاہ نواز سکندر پہنچا تو آگے پیچھے گارڈز پھیل گئے۔ اس چھوٹے سے محلے کے لوگوں کے لیے تو کوئی بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کے اپنے روٹھے ہوئے بیٹے کو منانے پہنچ گیا تھا۔ آج زمین کا کیا حال کیا تھا وہ تو ہسپتال والے بتا سکتے تھے، اس کے جسم کی ہڈیاں چور کر دی تھیں اس نے، اور ایزا کا سامنا کیا ہی نہیں تھا۔ وہ آیا پہلی بار، صبح سے ایک ہی لباس تھا، ورنہ ایک دن میں 3 سے 4 لباس بدلتا تھا وہ۔ اندر آیا تو ایک ایک شخص اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ ثروت چچی بولی۔ تائی نے بھی منہ چھپا لیا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اشفاق صاحب نے شاہ نواز کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنی ہی بیٹی کے شوہر کے روم میں بھی نہیں، بس سنا تھا اور باقی زحمت ہی نہیں کی۔ عمر قیام؟ اس نے سوال کیا۔ بس اتنا ہی، اشفاق صاحب سے نہیں، سائڈ پہ کھڑے بدر سے۔ بدر نے کچھ مدب ہو کے اسے بتا دیا۔ اس کا رو بھی ایسا تھا، چاروں طرف پھیل گیا، لوگ جھانک جھانک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا روم کون سا ہے؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا، اور گارڈز کو وہیں چھوڑ کے خود اندر چلا گیا۔ وہ اندر آیا اور عمر کے کمرے کی جانب بڑھتا کہ تیار شیار ایک لڑکی پر نگاہ گئی، اور پورے وقت میں پہلی بار آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ جان گیا تھا وہ ساز ہے۔ وہ فوراً چہرہ چھپا گئی۔ ضدی کتنا تھا، اپنی محبت کو بھی لٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ اوپر گیا اور دروازے کی چابی لے لی۔ دروازہ کھولا تو سانس آئی، پورے صابن دانے جیسے گھر میں اسی کے شہر کا کمرہ قابل تعریف تھا۔ وہ اندر آیا، دروازہ لاک کر لیا۔ عمر نے بوتل منہ سے ہٹائی اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہے؟ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ جائیں؟ ناراض ہو؟ پتہ نہیں۔ شاہ نواز نے بوتل لے کے سائڈ پہ رکھ دی۔ چلو یار، اب یہ اتنی بھی ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت سی لڑکی کو تم نے انتظار میں لٹکایا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ میں آپ کو اپنی بہن سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عمر کے بچوں جیسے انداز پہ شاہ نواز کا کہکا ابھرا اور زور سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اوہ یار، میرے شیر، میرے دل، جو تیری جگہ ہے نا، یا خدا کی قسم اس دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس نے اسے سمجھایا۔ نہیں؟ اچھا، اب کیا چاہتے ہو بتاؤ مجھے۔ وہ بولا۔ کچھ نہیں، وہ اب بھی اداس تھا۔ عمر، جائیں آپ۔ اچھا بات سنو، ابھی تمہارا موڈ اچھا کرتے ہیں، آج تمہارے ساتھ میں بھی پیوں گا۔ اس نے بوتل پکڑی، عمر نے پیچھے کھینچ لی۔ میں اپنی شرابی کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ بڑے ہی بے مروت ہو یار تم تو۔ شاہ نواز نے ارد گرد دیکھا تھا، سب چیز وہاں قیمتی تھی۔ آپ ایک کام کر دیں۔ حکم کرو۔ وہ بولا۔ یہ فنکشن ختم کرا دے، میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا۔ اور بچوں کی طرح منہ پھلا کے لیٹ گیا۔ باہر ساز سے آ رہا ہے، مجھے اس سے بھی بات نہیں کرنی۔ یار تو شیر ہے نا، شیر، اب اس طرح تو ہار نہیں مانتے۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا آپ مجھے ایسے سرپرائز دیں گے، وہ بولا اور پھر لیٹ گیا۔ اوکے، آئندہ کبھی تمہیں کچھ سرپرائز نہیں دوں گا۔ آئندہ کی کیا بات ہے؟ بات تو کھل گئی نا، چھپا کر رکھتے، وہ بولا، جبکہ شاہ نواز اس کو چند لمحے دیکھتا رہا۔ چلو اٹھو، شاباش، بری بات ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسے میرے پاس بھیج دیں، شاید دل لگ جائے۔ کیوں اداس ہو گئے ہو بھائی؟ دیکھو مجھے فکر ہوتی ہے، تم اداس ہوتے ہو تو۔ اسے اٹھا کر بٹھاتا، دوبارہ بوتل لے کے ٹیبل پر رکھ گیا۔ کچھ اور تو نہیں ایسا جو آئندہ مجھے پتہ چلے؟ اس کی بات پہ شاہ نواز لمحہ بھر کے لیے سانس نہ لے سکا۔ یار میں نہیں چاہتا آپ بھی ان لوگوں جیسے نکلیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا نام کس سے سیو کیا ہوا ہے؟ اس نے کھول کر دیکھا۔ لکھا ہے شاہ نواز فادر، لکھا دیکھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا۔ تب دنیا میں کمر پر کوڑے برسا رہی تھی، تب مجھے ایک نرم آسرا آپ کا ملا ہے۔ مجھے نہیں نئے رشتے بنانے آپ کے ساتھ۔ وہ پھر منہ پھلا گیا۔ شاہ نواز خوش تھا، بہت تھا، مگر پریشان بھی۔ باقی کچھ نہیں ہے ایسا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا لیکن اسے یقین دلا رہا تھا۔ وہ سر ہلا گیا۔ شاہ نواز بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنا حساس تھا، بہت زیادہ۔ وہ جانتا تھا
وہ ہے حساس لیکن اس حد تک فی الحال اندازہ نہیں تھا مگر اب ہو گیا تھا۔ اب کیا معافی منگواؤ گے باپ سے؟ عمر ہنسا۔ نہیں، اور خود اس کے سینے سے لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ سے زیادہ آپ سے محبت ہے مجھے، لیکن بس تھوڑی سی۔ وہ بولا۔ اس کے سامنے تو ایک معصوم بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ مجھے بھی تھوڑی تھوڑی۔ جی نہیں، زیادہ کریں اس کو۔ وہ گھور کر بولا۔ میری زندگی ساری تمہاری ہے، میری محبت کیا بات کرتے ہو؟ ہاں، ایزا سے محبت مجھ سے پوچھ کے کر لیجیے گا۔ پوچھ لیں پہلے۔ وہ بوتل سائڈ پر رکھ گیا۔ جناب عمر قیام، کیا میں اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہوں؟ عمر ہنسیا نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، مجھ سے بس تھوڑی سی کم۔ آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اچانک وہ بھائی بن کر اسے گھورنے لگا۔ وہ ایکچولی عمر سنجیدگی سے دیکھا۔ میں اب ایسا کچھ نہیں کرتا۔ بات سنیں میری، ہماری محبت اپنی جگہ ہے، بہن ہے وہ میری، اس کی تکلیف پر ایک گھر سر پر اٹھا لوں گا، یاد رکھیے گا۔ یس مائی لارڈ۔ اوکے، اب میرا ارادہ نہیں ہے باہر جانے کا، آپ ساس کو بھیج دیں۔ میں کیسے بھیجوں گا؟ وہ میری بات نہیں مانے گی، پلیز۔ وہ بولا تو شاہ نواز سر تھام گیا۔ تم کیا ہو عمر؟ میری سمجھ سے باہر ہو۔ وہ ہنسا۔ عمر سمجھ آ جائے تو بات نہ بن جائے۔ وہ آنکھ دبا گیا جبکہ شاہ نواز کھڑا ہوا اور اس کا گال تھپتھپا دیا۔ اب کل تم میرے گھر آ رہے ہو اور وہاں مہندی کر لینا، یہ جگہ چھوٹی ہے۔ ڈن، وہ فوراً بولا۔ ڈیٹ لائک مائی گڈ بائے۔ کچھ چیز چاہیے؟ برانڈی بے شمار۔ کچھ تو شرم کرو یار، شاہ نواز نے ٹوکا۔ منہ بنا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بلا وجہ تم لوگوں کے منہ مجھے کیش کرتے ہو۔ وہ ہنسا اور شاہ نواز باہر نکل گیا۔ دل کا بوجھ خود بخود کم ہو گیا۔ عمر خود ہی باہر نکل آیا کہ ساز قابو میں آنی ہی نہیں تھی، لیکن اس کی شکل پر دکھا تھا نشے میں ہے۔